بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قیامت سے پہلے، اسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، تو میں جنگ کے بارے میں ابھی اسٹاپ کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کو بیان نہیں کروں گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے جنگ کا ہونا بھی ہے کہ بہت سارے جنگیں ہوں گی، لیکن ابھی تم لوگ چھوٹے ہو، اسی لیے اس کو میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، امام مہدی، اور وہ لوگوں کے امام ہوں گے، لوگوں کے کیا ہوں گے؟ امام ہوں گے۔ قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ وہ مہدی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ مہدی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہوں گے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اور ابو داؤد ہی کی صحیح روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ہی چلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھیں؟ 7 اولادیں تھیں۔ کتنی اولادیں تھیں؟ 7 اولادیں تھیں۔ 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ سب کے سب یہ جتنے بھی لڑکے تھے سب کے سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور جتنی بھی بیٹیاں تھیں وہ تو جوان ہوئیں، لیکن ان کی نسل نہیں چلی، سوائے ایک کے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کی نسل آج کے زمانے میں موجود ہے، باقی کسی اور کی نسل نہیں ہے۔ تو انہی کے نسل میں سے کون ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ ابھی اس سے پہلے گزرا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے نام، ان کا نام جو ہوگا وہ میرے نام جیسا ہوگا، یعنی میرا نام محمد ہے، ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہی ہوگا۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا ہوگا، یعنی ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ اب اگر کوئی آج کے زمانے میں کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں، تو پہلے چیک کر لو کہ کیا اس کا ریئل نام محمد ہے، کیا ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اگر ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں ہے، اس کا ریئل نام محمد یعنی محمد نہیں ہے، اس کا مطلب وہ امام مہدی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ جھوٹا انسان ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جو دعویٰ کریں گے، نبوت کا بھی دعویٰ کریں گے
اور مہدی کا بھی دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں. اور آج کے زمانے میں کتنے سارے لوگوں نے دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں مہدی ہوں, میں امام مہدی ہوں اور مجھے امام مانو, حالانکہ وہ امام مہدی نہیں ہوں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. اگر قیامت قائم ہونے میں صرف ایک دن باقی ہے, ایک ہی دن باقی ہے, اور امام مہدی ابھی نہیں آئے, تو امام مہدی جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا لمبا کر دیں گے, دن کو اتنا لمبا کر دیں گے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. لیکن امام مہدی قیامت کے قریب ضرور بضرور آئیں گے. خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا. یعنی جب قیامت کے قریب لوگ کسی مسلمان کو خلیفہ بنائیں گے, جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ بنائے جانے کے بارے میں کہ کون نئے خلیفہ ہوگا اس میں اختلاف ہوگا. بالآخر امام مہدی کو کیا بنا لیں گے, وہ خلیفہ بنا لیں گے. تو خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا. بالآخر امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے. امام موصوف کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی. ان کی بیعت کہاں ہوگی؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی. اور اگر کوئی یہاں انڈیا میں آگے کہے کہ مجھے امام مہدی مانو تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے, جھوٹا ہے. حالانکہ وہ بیعت کہاں کریں گے؟ جہاں کعبہ ہے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ بیعت لیں گے. امام مہدی کی بیعت کی بغاوت سمجھ کر بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کہ مجھے اللہ کا رسول مانو, تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ صحابہ کرام کیا کہتے تھے, رکھتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول, یعنی آپ کو کیا کہتے ہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں. اور جب امام مہدی ہوں گے تو ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی جائے گی, خلافت کی بیعت کی جائے گی. تو اسی وجہ اور لڑکیوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ صرف آپ کہہ دو کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں, ان سے ہاتھ نہیں رکھتے تھے, ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو وہ لڑکیاں کہہ دیتی تھی کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا, تو ان کے لیے زبان سے کہنا ہی کیا ہو جاتا تھا, وہ بیعت ہو جاتا تھا. وہ امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیدا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا. یعنی جب لوگ امام مہدی کو خلیفہ بنائیں گے تو کچھ لوگ اس کی بغاوت کریں گے, اس کے خلاف جائیں گے, اور وہ فوج لے کر کے آئیں گے کہاں, کعبہ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے, لیکن مقام بیدا پر وہ دھسا دیے جائیں گے, زمین میں کیا کر دیے جائیں گے, دھسا دیے جائیں گے. امام مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء فضلہ ذوق در ذوق امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. جب ان کی یہ کرامت دیکھیں گے لوگ امام مہدی کی, کہ امام مہدی کے کچلنے کے لیے جو لشکر چلا تھا, پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, زمین میں دھسا دیا, تو ان کی کرامت کا اندازہ ہوگا کہ ہاں امام مہدی صحیح معنوں میں امام مہدی ہے. آج کے زمانے میں جو لوگ امام مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں, کیا اس کے خلاف کوئی کچلنے کے لیے کوئی لشکر آ رہا ہے؟ کیا کوئی لشکر کو دھسایا گیا ہے؟ کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب سب کیا ہے, شہرت کو پانے کے لیے وہ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بتایا کہ کرامت اور معجزہ میں فرق ہوتا ہے. کرامت اور معجزہ میں فرق ہے. معجزہ رسولوں کو دیا جاتا ہے, نبیوں اور رسولوں کو دیا جاتا ہے, اور کرامت یہ اللہ کے ولیوں کو دیا جاتا ہے, اللہ کے جو گہرے دوست ہیں, جو اللہ کے چاہنے والے ہیں, ان لوگوں کو کرامت دی جاتی ہے. اور معجزہ اور کرامت دونوں کسی بھی انسان میں بس نہیں ہوتا ہے کہ جب چاہے وہ کرامت دکھا دے, معجزہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے
تب وہ کرامت دکھا سکتے ہیں یا معجزہ دکھا سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کرامت نہیں ہو سکتا. اور ولیوں سے جو کرامت ہوتی ہے وہ اچانک ہوتا ہے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اچانک کیسے ہو گیا میرے ساتھ, انہونی چیز. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولی ہیں, بس کرامت دکھانا شروع کر دیا, ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے, پانی میں دوڑنا شروع کر دیے, تو یہ ولی کی کرامت ہے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ بکواس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی ولی اپنے طور پر وہ کرامت نہیں دکھا سکتا, اور کرامت جو ہوتی ہے وہ اچانک آتی ہے کسی ولی کے, یعنی کسی ولی کے ذریعے سے اچانک آ جائے گا, اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم آ گیا, کرامت ہو گیا مجھ سے. بعد میں اس کو احساس ہوگا کہ یہ چیز ہو گیا, اسے گھٹنا ہو گیا اس کے ساتھ. تو آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں نا, جی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے ولی تو ہوا میں اڑ رہے تھے, ہمارے ولی تو باقاعدہ سمندر میں ڈوبے ہوئے کشتی پورے لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دیا, نکال دیا. کتنے لوگ مرے ہوئے تھے, کتنے سال سے مرے ہوئے تھے, وہ زندہ کر کے کیا کر دیا انہوں نے, اٹھا کر کے لا کے سب کو زندہ کر دیا. تو یہ سب کیا صحیح ہے جی؟ بالکل ہی غلط ہے یہ. یا کوئی آئے تمہارے پاس, کوئی آدمی آئے اور کہے میں اللہ کا ولی ہوں, دیکھو میں کرامت دکھاتا ہوں, تمہارا نام بتا دے گا, اس کا نام بتا دے گا, اس کا نام بتا دے گا. ایسا ہوتا ہے, دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے وہاں پر بھی گاؤں میں ایک مطلب ایسے ہی ایک آدمی آیا تھا, سارے لوگوں کا نام بتا رہا تھا, اچھا تم یہ ہو, تم یہ ہو, تم یہ ہو. تو سب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہنچا ہوا کوئی بزرگ ہے, جبکہ میں وہاں موجود نہیں تھا. میں نے کسی سے سنا ہے, سب کا نام بتا دیتا تھا. اب لوگ جس کو اسلام کی نالج نہیں ہے اس کے چنگل میں تو پھنس جائیں گے نا جی. حالانکہ وہ ٹرک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہی سے آ کر کے سب کا نام معلوم کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اور اچانک وہ ظاہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تمہارا نام یہ ہے. تو وہ سوچے گا یار میں نے اس کا نام نہیں بتایا, اس نے میرا نام کیسے بتا لیا. یہ سب کیا ہے؟ ٹرک ہوتا ہے یہ. باقی کوئی ایسے ان کے کوئی کمال نہیں ہوتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا, لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے, حجر اسود اور مکہ میں ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے. شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا. یہ ملک شام جو آج کے زمانے میں کیا ہے؟ سیریا ہے, جہاں خوب فتنے پھیل رہے ہیں, جہاں قتل و غارت گیری ابھی عام ہے. سیریا مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پر. تو وہیں سے کیا ہوگا؟ ایک لشکر لے کر کے آئے گا چڑھائی کے لیے. جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا. اس کے بعد عراق اور شام سے علماء و فضلہ امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے. اسے طبرانی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے. جب سب لوگوں سے بیعت لے لیں گے امام مہدی, وہ کہاں پناہ لیں گے؟ بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے. یعنی جہاں بیت اللہ شریف ہے وہیں پر وہ رہیں گے. ابتداءً امام موصوف کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہو گئے. شروع میں امام مہدی کے ساتھ بہت کم تعداد میں لوگ ہوں گے اور وہ کسی فوج سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ خصف کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے گا. یعنی جو لوگ بھی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں کیا کر دے گا؟ دھسا دے گا اللہ تعالیٰ. حالانکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہوگی کہ وہ کسی فوج کا کیا کرے؟ مقابلہ کرے, لیکن جو بھی فوج ان کے مقابلے میں آئے گی وہ فوج کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ زمین میں دھسا دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جس کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی, نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی, نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا. ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا. وہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیا جائے گا. زمین میں کیا کر دیا جائے گا؟ دھسا دیا جائے گا. بیدا کے مقام پر دھسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا.
پوری لشکر زمین میں دھس جائے گی، صرف اور صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب درمیانی حصہ زمین میں دھسے گا، بیچ کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ زمین میں دھسے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے سوائے ایک قاصد کے کہ وہی واپس جا کر لوگوں کو کیا کر دے گا؟ خبر دے گا کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بتائے گا کہ فوج کے ساتھ کیا ہو گیا، سارے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے، ایک ہی رات میں سارا کام تمام ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا، یعنی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ایک ہی رات میں ان کی خلافت پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال ہوگا۔ کتنے سال رہیں گے وہ؟ 7 سال۔ یاد ہو رہا ہے نا؟ سب امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں۔ امام مہدی کا دور خلافت کتنے سال تک ہوگا؟ 7 سال تک ہوگا۔ امام موصوف کوشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ ان کی پیشانی کیا ہوگی؟ کوشادہ ہوگی۔ کوشادہ مطلب چوڑا، ٹھیک ہے، اور اونچی ناک ہوگی۔ اب کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اور ناک چپٹا ہے تو پہلی غلط ہے وہ۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بھی بتا دیا امام مہدی کا کہ وہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ امام مہدی اپنے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے، مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 سال تک حکومت کرے گا، وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب و کتاب دولت تقسیم کریں گے، یعنی اس وقت دولت اس قدر عام ہو جائے گی کہ تقسیم بھی کریں گے تو بلا حساب کتاب، یہ لے لو تقسیم کر لیں، بانٹیں گے، کسی کو بانٹیں گے بھی دولت تو بغیر حساب کتاب کے نہیں، یہ نہیں کہ گن کر کے دیں گے، یوں ہی لو اٹھا کے لے جاؤ، اتنی دولت عام ہو جائے گی امام مہدی کے زمانے میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا، جو بغیر گن کر کے تقسیم کرے گا۔ پیسہ اٹھایا، کتنا دیا؟ 5,000 دیا، 10,000 دیا، 15,000 دیا، کتنا دیا کچھ بھی نہیں پتا۔ سونا اٹھایا، کتنا تولا سونا اٹھایا، یوں ہی دے دیا۔ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ پہلے تو کھڑا ہوں گے، پہلے امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ خلیفہ ہیں تو آپ نماز پڑھیے، آپ امام ہیں تو آپ نماز پڑھیے۔ انہی کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ اور نماز کون پڑھائیں گے؟ امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ ہاں بتاؤ۔
خلیفہ ہوں گے. ہاں نہیں، پانچویں خلیفہ نہیں ہے، بس خلیفہ ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. ابھی تو خلافت نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ پھر خلافت واپس آ جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو. یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے امام مہدی کو کہ آپ ہی نماز پڑھیے کیونکہ آپ امام ہیں. ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آنا امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کون لوگ مانتے ہیں؟ عیسائی لوگ مانتے ہیں، کرسچن لوگ مانتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں آئیں گے. امت محمدیہ کے لیے اور بہت بڑا اعزاز ہو گیا نا جی، کہ دو نبی کا اعزاز ہو گیا. ان کو نہیں ہوا دو نبی کا، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے امت محمدیہ کے لیے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی دین کی پیروی نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کریں گے. یعنی کہ جو پہلے زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، شریعت لے کے آئے تھے، تو اس کو فالو کریں گے. اس کو فالو نہیں کریں گے. کس کو فالو کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو وہ فالو کریں گے. مسیح دجال کا ظہور، یعنی مسیحی دجال قیامت کے قریب، یہ بھی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. جیسے قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے، اسی طرح دجال بھی کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہوگا. قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا. دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی. ایران کے شہر خراسان سے ہوگی، وہ وہیں سے نکلے گا. کہاں سے نکلے گا وہ؟ ایران کے شہر خراسان سے ہوگی. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے. چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے، یعنی عجیب چہرے والے ہوں گے، ان کے ساتھ دینے والے ہوں گے، اور ان کا ساتھ دینے والے یہودی بھی ہوں گے. ان کا ساتھ دینے والے یہودی بھی ہوں گے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں سے مراد گوشت سے، یعنی چپٹے چہرے والے ہوں گے. چپٹے چہرے والے ہوں گے، یعنی چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں سے مراد گوشت سے چپٹے چہرے والے ہوں گے. چپٹے چہرے والے کیسے ہوتے ہیں؟ چپکا چپکا جیسے ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ ہوں گے. واللہ اعلم. دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل کیا ہوں گے؟ غافل ہو چکے ہوں گے. یعنی دجال کے بارے میں کوئی سوچے گا ہی نہیں کہ دجال نکلنے والا ہے، اور اس وقت وہ دجال نکلے گا. کہاں سے نکلے گا؟ خراسان سے نکلے گا. ایران کے شہر خراسان سے نکلے گا. مسند احمد کی حسن روایت ہے کہ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر بھی اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے. یعنی جو مسجد کے امام ہوں گے، جو نماز پڑھاتے ہیں، جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، جو لیکچر دیتے ہیں، وہ خطبہ میں بھی اس دجال کو ذکر کرنا بھول جائیں گے
کہ دجال نکلنے والا ہے، وہ بیان نہیں کریں گے، اور اسی وقت وہ دجال نکلے گا جبکہ وہ قیامت کے قریب ہونے کا گھڑی ہوگا۔ وہ اس وقت سے زیادہ بیان کرنا چاہیے، قیامت کی نشانیاں زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ میرے ایک لیکچر پہ کسی نے کہا کہ آپ شہرت پانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ہے نا جی؟ کیا میں شہرت کے لیے کام کرتا ہوں میں؟ اور دوسرا آدمی کوئی کیسے کہہ سکتا ہے، میرے دل کی بات کو کیسے جان سکتا ہے کہ میں شہرت کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں؟ میں تم لوگوں کو میں کیوں بیان کر رہا ہوں تم لوگوں کو؟ تاکہ تم لوگوں کو پتا چلے کہ قرب قیامت کے قریب یہ نشانیاں ہونے والی ہیں۔ تو لوگوں کا مائنڈ الگ ہوتا ہے، کچھ بھی کمنٹ کر دیتے ہیں، وہ ہے کہ نہیں؟ خیر، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو صحیح سمجھ دے اللہ تعالیٰ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ امام لوگ دجال کا تذکرہ کرنا کیا کر دیں گے جی؟ چھوڑ دیں گے، وہ تذکرہ بھی نہیں کریں گے، اور اسی وقت وہ دجال نکلے گا۔ کسی بات پر غضبناک ہونا دجال کے خروج کا سبب بنے گا۔ اب کیا ہے یہ؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا جو پہلا سبب ہوگا تو اس کا غصہ ہوگا، اور اسی جو غصہ ہوگا اسے غضبناک بنا دے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ، بہت زیادہ غصہ والا ہو جائے گا، اور وہی سبب ہوگا کہ دجال نکلے گا۔ دجال کہاں ہے؟ دجال یہ تو ہے کہ دنیا ہی میں ہے، پیدا ہو چکا ہے، لیکن ہے کہاں؟ دجال بحر ہند، ہندوستان کے سمندر کے کسی نامعلوم جزیرے پر جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تمیم داری نے دیکھا تھا۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری، ایک عیسائی عالم جو بعد میں کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے، کہ ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا کہ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرہ پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو کیا کر رہی تھی؟ کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں۔ میں دجال کی کیا ہوں؟ جاسوس ہوں۔ تو ذرا اس محل کی طرف آ، جہاں اسے لے کر کے گئی۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، توق و سلاسل میں جکڑا ہوا تھا، یعنی جنجیروں میں وہ کیا ہوا تھا؟ جکڑا ہوا تھا، اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا، یعنی خوب اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا، اطاعت۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ان لوگوں نے اطاعت کی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ اطاعت کیا۔ جو نافرمانی کرے گا ان کے لیے تو بہت برا ہی ہے نا جی، بہت ہی برا ہے یہ۔ تو جو تمیم داری نے بتایا کہ سب سے پہلے مجھے ایک عورت ملی، بال لمبے بالوں والی، اور وہ کہی کہ میں جاسوس ہوں، اور وہ اس محل کی طرف لے گئی۔ جب محل کی طرف میں گیا، تمیم داری کہتے ہیں، تو وہاں میں نے کیا دیکھا؟ دجال کو دیکھا جو خوب اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کا مطلب دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ہاں جی بتاؤ۔
ہاں پھنس گئے تھے، تو اسی ایک جزیرے میں، جزیرہ جہاں تین طرف پانی ہوتا ہے، ایک طرف خشکی ہوتا ہے، میرے خیال سے جہاں تک یہ ہے، ٹھیک ہے، جزیرہ۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگارہ ہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا، اور مشرق ہم ہی لوگ کی طرف پڑتا ہے، ہم لوگ مشرق کی طرف ہے نا جی، دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ مشرق کی طرف ہیں، مشرق مطلب پورب، پورب کی طرف ہے، اور جدھر مکہ اور مدینہ ہے ادھر کہاں پڑتا ہے؟ پچھم کی طرف پڑتا ہے، اسی لیے ہم لوگ پچھم کی طرف منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ وضاحت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک پہلے شام یا یمن کے سمندر کا ذکر فرمایا، پھر فوراً ہی اس کی تردید فرما کر تاکید کے ساتھ مشرق کے کسی سمندر کا ذکر فرمایا۔ شارحین حدیث نے اس کی وجاہت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات کی تردید فرما کر دوسری بات کی 3 مرتبہ تاکید فرمانا وحی کی بنا پر تھا، یعنی پہلے تو کہا کہ سمندر میں ہے، پھر اس کا انکار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ کہا کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، تو وہ وہیں سے وہ نکلے گا۔ اب یہ ہے کہ دجال کون ہے؟ دجال کون ہے؟ مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے، جو پہلے اسلام لایا لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے وہ کیا ہو گیا؟ پھر ہو گیا۔ اس کا مطلب دجال کون ہے؟ کہ یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک شخص، پہلے اسلام قبول کیا پھر کیا ہو گیا؟ وہ مرتد ہو گیا۔ صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے، ابن سیاد یا ابن سعید ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی، ابھی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا پتہ نہیں، ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جس کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں، لیکن اے اصحاب رسول معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ابن سیاد یا ابن سعید تھا، لوگ اس کو دجال سمجھتے تھے، ابن سیاد یا سعید، اس کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ دجال سمجھتے تھے۔ بالکل بالکل۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بہت زیادہ چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ ابن سیاد ہی کیا ہے؟ دجال ہے، اکثر صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہی دجال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جاننے کی بھی کوشش کی تھی کہ ہاں ان کی ماں نے آواز لگائی تھی دخان، ہاں تو انہیں دکھ کہا تھا وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی ماں کچھ نہیں کرتی تو یہ بیان کر دیتا۔ الحمدللہ۔ تو اس سے بھی پتہ نہیں چلا، صاف ظاہر نہیں ہوا کہ ابن سیاد ہی کیا ہے؟ وہ دجال ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چال تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے کہ یہی دجال ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ کہتا بھی تھا کہ میں دجال کی جگہ کو جانتا ہوں میں. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج اس کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں میں. تلوار لے کر کے گئے اس کے پاس کہ آج میں تمہیں قتل کر دوں گا میں. تو ابن سیاد کیا ہے، خوب ہنسنے لگا. اور وہ کیوں ہنسا جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر میں دجال ہوں تو تم نہیں مجھے مان سکتے، تم مجھے نہیں مان سکتے، اور اگر میں دجال نہیں ہوں، اگر میں دجال نہیں ہوں تو تم مجھے قتل کرو گے تو قتل کی تمہیں سزا ملے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قتل کیوں نہیں کر سکتا ہوں میں. تو انہوں نے کہا، تو اس ابن سیاد نے کہا کہ اگر میں واقعی معنی میں دجال ہوتا تو دجال کو کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. تو پھر تم تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتے اگر میں سچ مچ دجال ہوں تو، اور اگر میں دجال نہیں ہوں تو اس کا مطلب تم مجھے قتل کرو گے تو تم اس کی سزا ملے گی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا. تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں. پھر ابن سیاد کہنے لگا تو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر ابن سیاد کہنے لگا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے قتل کر دوں ارتداد کی وجہ سے، یعنی اس نے انکار کیا کہ میں رسول نہیں مانتا ہوں، مرتد ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے یعنی دجال، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا. اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج کیا، لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی فرمائی. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی کیا ہے، دجال ہے، لیکن دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے. اب ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کیونکہ ابن سیاد اچانک کسی جنگ میں تھا اور وہ اچانک غائب ہو گیا. ابن سیاد کسی جنگ میں تھا اور اچانک کیا ہو گیا، غائب ہو گیا. تو اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی کیا ہے، وہ دجال ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ابن سیاد دجال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. بس یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جزیرے میں بند ہے. اب دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ ہاں کیا دجال دکھنے میں کیسا ہوگا؟ ایک ہاتھ ہوگی اور اس کے ماتھے پہ وہ لکھائے گا ہاں بتاؤ. گھر میں پیدا ہے، یعنی وہ یہودی گھر میں پیدا ہوگا. دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے یعنی مڑے ہوئے ہوں گے، رنگ سرخ ہوگا، جسم کیا ہوگا، بھاری ہوگا. جسم کیا ہوگا، کس طرح؟ ابھی تو دیکھو حلیہ کیا ہے اس کا. حلیہ تو دیکھو ابھی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا حلیہ کس طرح ہے. تو دجال کا ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ ہوگا اور جسم کیا ہوگا، بھاری ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم گون سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ بن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کیا، ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کی سر کے بال گھریالے آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیا ہے؟ دجال۔ اس کا مطلب آنکھ ابھرا ہوا ہوگا، کانی ہوگا، اور ایک آنکھ تو کانا ہوگا لیکن ابھرا ہوا ہوگا۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کیا ہوگا؟ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ دجال ہوگا تو وہ کہے گا نا، اپنے آپ کو کہے گا میں رب ہوں، میں کیا ہوں؟ رب ہوں، میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آگاہ رہو کہ دجال تو کانا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں رب ہوں، تو کیا تمہارا رب کانا ہے؟ نہیں ہے، میرا رب تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ یعنی جو مسلمان نیک لوگ ہوں گے وہ ہر انسان جو نیک ہوں گے وہ دجال کے جو بیچ میں لکھا ہوگا، دو آنکھوں کے بیچ میں جو کافر لکھا ہوگا وہ پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے نہ ہو۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا نا، اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا سینس دے دیں گے کہ وہ پہچانے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کافر لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، کیا پوچھ رہے تھے؟ جہنم اور جنت سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا نا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگا اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگا۔ اسی طرح دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ یعنی جو جنت ہوگا وہ جہنم ہوگا اور جو جہنم ہوگا وہ جنت ہوگی۔ دجال کا فتنہ، یہ واقعی معنی میں بہت خطرناک فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لوگوں کو بھی کیا ہے؟ ڈرایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اور اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے تو وہی تو دعا پڑھنی چاہیے نا جی۔ ربنا آتنا تو ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، دعا کے طور پر تو پڑھنا ہی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے تو وہی تو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتے تھے۔ یہ تو دعا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو تم لوگوں کو یاد کرایا ہے نا جی؟ اچھا، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟
چلو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. دجال کا فتنہ. دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی جو حقیقت میں جہنم اور جنت ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو. وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا. جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا ابھی آپ نے کہا تھا کہ جہنم اور جنت ہوگی وہ اصلی ہوگی. دراصل میں دراصل کہہ رہا ہوں جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی. صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی. خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لوگوں کو تاکید کی کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا یعنی اس کی بات مان کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا. دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی اور آگ ہوگی وہ در حقیقت کیا ہوگی؟ میٹھا پانی ہوگا. جو کہے گا کہ یہ دیکھو یہ آگ ہے جہنم کی آگ ہے وہ دراصل کیا ہوگا؟ وہ میٹھا پانی ہوگا. اور جو پانی وہ کہے گا کہ یہ پانی ہے وہ دراصل کیا ہوگی؟ آگ ہوگی. ہاں دجال کہے گا. دجال نہیں کہے گا وہ لے کے آئے گا لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ ہوگی اس کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب نکلے گا اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پانی اور آگ ہوں گے. جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا. لہذا تم میں سے کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہے. یعنی دجال کی بات نہ مانے بلکہ میٹھے پانی میں کیا ہو جائے؟ کود پڑے. وہ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی. دجال حکم کرے گا کہ آسمان سے کیا کرو؟ پانی برسو. پانی برسنا شروع ہو جائے گا اور اناج وغیرہ اگے گا. جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے. یعنی وہ دکھائے گا کہ دیکھو میں پانی برسا رہا ہوں اور وہ کہے گا جیسے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے نا اسی طرح دیکھو میں بھی پانی برسا رہا ہوں. میں زمین سے کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ کہے گا دیکھو میں زمین سے کیا کر رہا ہوں؟ اناج اگا رہا ہوں میں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ کس قدر وہ تیزی سے گھومے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے ڈھکیلتی ہے وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا. وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے. چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی. شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہو جائیں گی. تھن کشادہ ہو جائے گا. تسلیاں خوب بھری ہوئی ہوں گی. یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آئیں گے. یہ اس قوم کے ایمان لانے کا صلہ ہوگا. یعنی وہ قوم کے لوگ اس پر ایمان لائیں گے دجال پر ایمان لائیں گے تو ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا. پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے. تو چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی. یعنی قحط آ جائے گا, بھوک مری آ جائے گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا. دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے. تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ دجال کو پاور دیں گے
جس جگہ وہ جائے گا اگر لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو ہریالی کر دے گا وہ. جس جگہ وہ جائے گا لوگ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ کہسالی آ جائے گا وہ. اب ایسے موقع پر کوئی بھی تو ضرور سمجھے گا کہ کچھ پاور ہے اس کے اندر تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر علم ہوگا اور لوگ اللہ کی صحیح عبادت کرنے والے ہوں گے تو وہ پہلے ہی پہچان جائیں گے کہ کافر لکھا ہوا ہے. دعا کے درمیان کیا لکھا ہوا ہے؟ کافر لکھا ہے. اس پر ہمیں ایمان لانے کی تاکید نہیں کی گئی ہے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش کے لیے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے. لہٰذا دجال کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس واقعی خدائی اختیارات ہوں گے. اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی کہانی آنکھ ہی درست کر لیتا. خود کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس پاور ہوتا تو پہلے سب سے پہلے وہ کیا کرتا؟ کہانی آنکھ کو کیا نہیں کر لیتا؟ صحیح کر لیتا, اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیتا وہ, یا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا لفظ کافر ہی مٹا دیتا. وہ کافر لکھا ہوا ہے تو وہ کیا کر لیتا؟ مٹا دیتا. اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی, بس اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر وہاں پر اس کو کچھ طاقت دی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. دجال کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. اب کوئی کتنا بھی ایمان لائے قبول نہیں ہوا. جیسے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا اس وقت آپ کوئی اگر سیدھا بن جائے, ایمان والا بن جائے, وہ ایمان والا نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا. جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, جیسے سورج مغرب سے طلوع ہوا اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. دجال کا ظاہر ہونا, طلوع مطلب اٹھنا, دجال کا ظاہر ہونا, کیسے دجال ظاہر ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. دابۃ الارض کا نکلنا, زمین سے ایک چوپایا نکلے گا اس وقت وہ نکل جائے گا. زمین سے چوپایا نکلے گا, ایک جانور نکلے گا جو بات کرے گا. اس وقت بھی اگر وہ نکلے گا اس وقت بھی ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. فتنے دجال کی شدت, فتنے دجال کی شدت, کس قدر فتنے دجال یعنی جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ کس قدر شدید ہوگا. وہ پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنے دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا ہوگا جتنا بڑا فتنہ یہ دجال کھڑا کرے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنے دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا. فتنے دجال کے خوف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. دجال کا جو فتنہ اس قدر ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے کیا کرنے تھے, رونے لگتے. جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے نا جی, اور ہم لوگ جنتی ہیں, ہمارے تو کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. ہم لوگ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, کوئی گارنٹی ہے. لیکن ہمیں رونا آتا ہے جی کبھی, ان کے بارے میں تو گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور وہ اس قدر رو رہی ہے, اور ہمارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے, وارنٹی بھی نہیں ہے, گارنٹی بھی نہیں ہے, اور ہم پھر بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. صحابہ کرام کے زمانے میں عشرہ مبشرہ تھے, عشرہ مبشرہ 10 لوگوں کو جنت کی گارنٹی دی گئی تھی. اگر ان کی سیرت پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے, روتے بھی بہت زیادہ تھے. عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ کرام.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے ان کو کہا کہ یہ جنتی ہیں، جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قبر میں جا کر کے خوب رو رہے ہیں. میں نے بتایا تھا نا جی اس سے پہلے. اور ہم لوگوں کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے، وارنٹی ہے، کسی نے دیا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ اور ہم اللہ تعالیٰ سے پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ روتے نہیں ہیں. کیا حال ہوگا ہمارا؟ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو یہی ہوتا ہے شوہر بیوی کا. یہاں بیوی رو رہی ہے، یہ تو صرف ہمیشہ روتے ہی رہتی ہے نا جی. شوہر تو جا کے کہے گا یہ تو روتے ہی رہتی ہے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال یاد آ گیا، اسی وجہ سے رو رہی ہوں. اسی وجہ سے کیا کر رہی ہوں؟ رو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا. اگر میرے زمانے میں نکلا تو سارے لوگوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا. لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے. اب دیکھو کتنی اچھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلا دیا ہے. دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم ہے. جو لوگ دجال کا زمانہ پائیں گے ان کا سامنا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی ان کے سامنے جانے سے بچنا چاہیے. بالکل. سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے. اگر کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا ایسا لگے گا، یہ لگ رہا ہے کہ مومن ہے. جو شبہ کی چیزیں وہ دیکھ کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا. اس لیے اس کے پاس کیا کرنا چاہیے؟ جانے سے بچنا چاہیے. فتنے دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپیں گے. جب دجال نکلے گا تو مسلمان کہاں چھپیں گے؟ پہاڑوں میں جا کر چھپیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے. حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے. اس روز تعداد میں کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے. اسی وجہ سے وہ پہاڑ میں جا کر چھپ جائیں گے. فتنے دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا. صرف مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں وہ نہ گیا اور جہاں وہ فتنہ نہ پھیلایا ہے. ہر ملک، یعنی یہ وہ یہاں بھی آئے گا، سب جگہ وہ جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے. دجال مدینہ منورہ کے سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے. مدینہ منورہ میں جتنے بھی کافر اور منافق ہوں گے وہ سب ڈر کر کے کہاں چلے جائیں گے؟ سب دجال کے پاس چلے جائیں گے. یعنی زلزلہ کی کیفیت ہوگا جب وہ دجال مدینہ منورہ کے سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے جو مدینہ کے کافر اور منافق ہوں گے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ دجال کے پاس چلے جائیں گے. ہاں جی پتو
امام مہدی علیہ السلام کے بعد، بالکل امام مہدی کے بعد ہی آئیں گے۔ فتنہ دجال کی مدت، فتنہ دجال کی مدت ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ ہوگی۔ دجال کی مدت کتنی ہوگی؟ 1 سال 2 مہینہ 2 ہفتہ ہوگا۔ یعنی ہمارے شب و روز کے مطابق جو ہمارے جو دن ہے، ہمارے دن کے حساب سے 1 سال 2 مہینہ اور 2 ہفتہ ہوگی کہ یہ دجال اس دنیا میں رہے گا۔ 1 سال 2 مہینہ اور 2 ہفتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ یعنی جو 37 روز ہوگا تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ یعنی اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ دجال کی کتنی مدت ہوگی، یعنی یہ زمین میں کتنا مدت تک وہ رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 روز تک رہے گا وہ، اور میں نے ابھی اوپر میں کیا فرمایا؟ 1 سال 2 مہینہ 2 ہفتے۔ یہ میں نے پورا گن کے بتایا، جس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 40 روز ہوگا اس میں سے 1 دن، پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ 40 روز 40 دن نہیں، 40 روز کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 روز میں سے پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز مطلب دن، جی 40 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک رہے گا، تو 40 دن رہے گا، لیکن جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے سال کے برابر ہوگا؟ 1 سال کے برابر ہوگا۔ اور دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا روز 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو 37 روز ہوگا 37 ڈیز جو ہوگا وہ جو صبح شام ہوتا ہے عام دن جو ہوتا ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے اگر جوڑا جائے تو کتنا ہوگا؟ 1 سال 2 مہینہ 2 ہفتہ۔ اب دجال کے پیروکار، دجال کے کون لوگ پیروی کریں گے؟ 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 ہفتہ۔ کس نے کہا 2 ہفتہ؟ باقی کے دن عام دنوں کی طرح 37 ڈیز۔ ہاں، دجال کے جو پیروکار ہوں گے، پیروکار مطلب جو ماننے والے ہوں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے کون لوگ ہوں گے؟ ایران کے ایک شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ ایران کے ایک شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ 70,000 یہودی کس کا ساتھ دیں گے؟ دجال کا ساتھ دیں گے۔ اب بتاؤ دجال کا فتنہ کس قدر شدید ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران کے شہر، یعنی بریکٹ میں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ 70,000 یہودی ہوں گے
یعنی کالی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ دجال کا ساتھ دیں گے۔ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ چہرے بہت موٹے ہوں گے، چوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ دجال کے اوپر کیا لائیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے، بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جس کے چہرے چمڑا موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے، موٹے موٹے اور چوڑے چوڑے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ چوڑے چوڑے یعنی ممکن ہے کہ چوڑے چوڑے چہرے والے اقوام سے مراد چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ کی لوگ ہوں گے۔ چین، جاپان اور کوریا، چین، جاپان، فلپائن اور کوریا وغیرہ، یہ کوئی ایک یہ ہے جی، کوریا وغیرہ کی اقوام ہوں گے۔ یہ ممکن ہے، امکان انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ کیا کریں گے؟ دجال کے پیروکار ہوں گے۔ تم نے جا کے دیکھا ہے؟ پھر کیسے تم نے کہہ دیا؟ چلو اسی طرح کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ جو کافر ہوں گے اور منافق ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ دجال کا ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔